اتنا بڑا باغی قرآن کا، اسلام کا، ختم نبوت کا اور پاکستان کا، اور وہ اس حکومت نے اپنی گود میں چھپایا ہوا ہے۔ ہمیں ایسا چوڑا بھی برداشت نہیں اپنی ڈیرے پر بھینسوں کو چارہ ڈالنے والا کہ جو سرکار کے بارے میں یہ بھونکتا ہو اور ہم اس کو اپنے بھینسوں کو چارہ ڈالنے کے لیے نوکر رکھیں، تو ہم اس ایسے شخص کو وزیر کیسے برداشت کریں اس سلطنت میں کہ جس کی بنیاد میں 20 لاکھ شہیدوں کا خون ہے۔ رانا ثناء اللہ کا مسئلہ ہے۔ میں نے یہ نہیں کہتا کہ کسی کو شاید یہ ہو کہ وہ میرے پاس آ کے کلمہ پڑھے تو میں اس سے کوئی اپنا قد بڑھانا چاہتا ہوں۔ اس نے تو فون کیا تھا، میں نے اس کا فون نہیں سنا تھا۔ وہ اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، میں نے کہا میں آپ کو یوں نہیں بلانا چاہتا۔ یہ ابھی جب میں نے پہلا فتویٰ 11 اکتوبر کو دیا تھا، 12 اکتوبر کو میری گرفتاری ہوئی تھی، اس کے بعد باقاعدہ انہوں نے رابطہ کیا تھا ہمارے فیصل آباد کے دوستوں کو لے کر کے میں تمہیں ملنے آ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا مجھے تجھ سے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی لوگ سمجھے کہ شاید ہم اسے اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ کے وہ اپنی صفائی دے۔ ہم طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ جو لفظ اس نے بولے ہیں آئین پاکستان کے مطابق، وہ لفظ اگر قادیانی بولے تو اسے 20 سال سزائے قید ملتی ہے۔ قادیانی اگر بولے، مثلا ہمارے آئین میں ہے کہ اگر کوئی شخص قادیانی ہو اور لفظ مسجد استعمال کرے اپنے کفر گڑھ کے لیے، کسی کو چوک میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہو کہ آؤ ہماری مسجد میں نماز پڑھو، تو ہمارا آئین کہتا ہے اس نے ایک بار اپنے کفر گڑھ کو مسجد کہا تو 3 سال جیل میں رہے گا۔ اس نے کیوں اپنے آپ کو مسلمان شو کیا؟ وہ کافر ہے تو مسلمانوں والے لفظ استعمال نہیں کر سکتا۔ اب رانا ثناء اللہ نے مسلمان ہو کہ ان کے لیے وہ لفظ استعمال کیے جو قادیانی استعمال کرے تو ہر لفظ پہ 3 سال قید ہے۔ مثلا وہ ہماری طرح ہی نماز پڑھتے ہیں، یہ 3 سال قید ہے، قادیانی قید کہ ہم مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ مثلا یہ کہ وہ ہماری طرح مسجدیں بناتے ہیں، اس پر بھی 3 سال قید ہے۔ مثلا یہ کہ وہ ہماری طرح ہی اذانیں دیتے ہیں، اس پر ہمارے آئین میں 3 سال قید ہے۔ مثلا یہ کہ وہ ہماری طرح ہی مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، اس پر بھی 3 سال قید ہے۔ اور پھر یہ کہ ان میں اور ہم میں تو معمولی سا فرق ہے، یہ بھی یعنی یہ سارے کفریہ کلمات ہیں۔ ان کے متعلق جو ہمارے علماء کرام ہیں، وہ آپ کہتے ہیں کہ نان مسلم، وہ ان کو نان مسلم تسلیم نہیں کرتے۔ بالکل وہ تمام عقائد اور وہ تمام چیزوں کے اوپر جس میں یعنی ہماری نماز ہے، روزہ ہے، دوسری چیزیں ہیں، یہ سب چیزوں کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں، یہ اپنی مساجد بھی بناتے ہیں، اس میں اذان بھی دیتے ہیں۔ صرف آ کے اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے یہ اختلاف کرتے ہیں۔ یہ خود بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ہم نان مسلم ہیں، اور ان کی جو اب دیکھیں نا، یہ مسجد اپنی مسجد میں اذان دیتے ہیں۔ اب علماء کرام کا ہے کہ یہ مسجد یہ بنا نہیں سکتے، یہ نماز جو ہے یہ پڑھ نہیں سکتے، یہ اذان دے نہیں سکتے، تو اس قسم کی بہت زیادہ کمپلیکیشن۔ اس نے جو الفاظ بولے تھے اس کے مطابق شرعی طور پر وہ کافر قرار پاتا ہے، اور 4 وجہ سے کافر قرار پاتا ہے۔ اس کی سزا آئین پاکستان سے غداری کی وجہ سے سزائے موت بنتی ہے، اور قرآن و سنت کا فیصلہ تو اپنی جگہ آئین پاکستان بالکل واضح کر رہا ہے۔ اب اس پر ہو کیا رہا ہے کہ وہ اب کیا کہتا ہے؟ ان نادانوں کو اتنا پتا نہیں کہ ایک عام سا مسلمان جو پاک دامن ہے، اگر کوئی اس پر بدکاری کا الزام لگا دے اور اس الزام کے بعد 1000 بار توبہ کرے، اس کے وہ لفظ جو بولے تھے پہلے ان کے لحاظ سے محاسبہ ہوگا کہ اسے 80 کوڑے لگیں گے، اس کے بعد جا کر پھر دیگر معاملات ہے کہ اب اسے کیا کہتا ہے۔ 80 کوڑے معاف نہیں ہے، یہ عام بندہ، عام امتی، اس کا سٹیٹس ہے۔ اور اس نے ہاتھ کہاں جا ڈالا کہ جب یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں اور قادیانیوں میں تھوڑا سا فرق ہے، تو پتہ چلا کہ معاذ اس کے نزدیک تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مرزا دجال میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو اس بنیاد پر جو کچھ حکومت کر رہی ہے دھوکہ دے رہی ہے، اور جو بھی علماء گئے ہیں وہ بڑا آستانہ ہو یا چھوٹا، ایک تو ان میں کوئی ایک بھی مفتی نہیں تھا، اور اگر کوئی مفتی ہو بھی تو علم بیچنے والے مفتیوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اب تک ساری کی ساری کاروائی یہ ہے کہ جیسے کنواں اس میں کتا گر جائے تو اس کو پاک کرنے کا حکم ہے کہ اس سے ڈول نکالے جائیں،
مگر ڈول نکالنے سے پہلے ہر عقل مند سمجھتا ہے کہ کتا پہلے نکالیں گے تو پھر ڈول نکلے گی۔ اب تک علماء و مشائخ کنونشن میں شہباز شریف نے ڈول نکلوائے ہیں، کتا اس رانا ثناء اللہ کے دل میں باقی ہے، اور جب تک وہ کتا نہیں نکلے گا رانا ثناء اللہ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب وہ کتا نکلے گا، پھر کلمہ پڑھے گا، پھر ہماری شریعت کہتی ہے کہ ایسا بندہ مردود الشہادہ ہوتا ہے، وہ کسی کیس میں گواہ بھی نہیں بن سکتا، کسی اسلامی سلطنت کا وزیر تو بڑی دور کی بات ہے۔ پھر آئین میں تصادم بھی، آپ وکلاء سے پوچھ لیں، آئین میں جو آئین سے بغاوت کرتا ہے وہ بھی معافیاں مانگتا رہے، اس کی بھی سزا آئین میں یہ ہے کہ اسے معافی نہیں ملے گی، اسے سزا ملے گی۔ تو اس بنیاد پر ہماری تحریک ان مطالبات کے لیے جو ختم نبوت کے لحاظ سے ہیں